جنگل کہانی۔ بھلے وقتوں کی بات ہے کہ جنگل میں ایک شیر کی حکومت تھی۔ اب یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ جنگل میں امن و امان کا دورہ تھا اور سب جانور چین کی بنسی بجا رہے تھے، مگر جنگل میں اتنا سکون ضرور تھا جتنا کسی جنگل میں ہو سکتا تھا۔ شیر چیتے بہرحال گائے بیل، بھینس، ہرن اور بھیڑوں کو کھا جاتے تھے، مگر ایسا بھی نہیں تھا کہ گھاس خور جانوروں کی نسل ہی ختم کر دیں۔ اسی جنگل میں بھیڑیوں کا ایک غول بھی رہتا تھا جنہیں شیر کی حکومت ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ انہیں بھیڑوں کا گوشت بہت پسند تھا، سو وہ بھیڑوں کے ریوڑ گھیر کر لے جاتے، کچھ شیر کی اجازت سے، کچھ آنکھ بچا کر، کچھ دھونس دھاندلی سے۔ غرض بھیڑوں پر قبضے کے لیے وہ ہر جائز ناجائز حربہ آزمانے کو تیار رہتے تھے۔ شیر انہیں روکنے کی اپنی سی کوشش ضرور کرتا تھا، مگر بھیڑیوں کے آپس میں بہت بنتی تھی۔ جو کوئی بھیڑیوں کی راہ روکنے کی کوشش کرتا تو سارے بھیڑیے اکٹھے ہی اس پر پل پڑتے تھے۔ شیر کو پتا تھا کہ اگر یہ پورا غول کا غول شیر پر پل پڑا تو وہ نہیں بچے گا۔ اسے اپنے سے پہلے کہ ایک شیر کا قصہ بھی معلوم تھا جسے بھیڑیوں نے چیر پھاڑ کر رکھ دیا تھا۔ شیر کو بادشاہ بنانے میں بھیڑوں نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ شیر بھیڑوں کے لیے کافی ہمدردی رکھتا تھا، بلکہ خود اپنی خوراک کے لیے بھی بھیڑ کا شکار کرنے سے کافی حد تک گریز کرتا تھا۔ اس نے بھیڑیوں کا پیٹ بھرنے کے لیے دوسرے جنگلوں سے بھی بھیڑیں درآمد کیں۔ بھیڑیے وہ ساری بھیڑیں بھی کھا گئے، مگر پھر بھی مزید بھیڑوں کی طاق میں رہتے تھے۔ بھیڑیوں نے شیر کی طرف سے بار بار کی روک ٹوک سے تنگ آ کر ایک دن فیصلہ کیا کہ شیر سے نجات حاصل کی جائے، لیکن اس بار وہ کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ پچھلی بار جب انہوں نے شیر کا تختہ الٹا تھا تو جنگل کے جانوروں نے لومڑی کو بادشاہ بنا دیا تھا۔ بھیڑوں کو تو لومڑی اس لیے پسند تھی کہ وہ بھیڑوں کو کھا نہیں سکتی تھی، چنانچہ اس کی طرف سے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ بھیڑیے اس انتخاب پر بہت تلملائے تھے، مگر انہیں بھی یہ سمجھ بہت بعد میں آئی کہ لومڑی نے ان کے ساتھ کیا ہاتھ کیا ہے۔ لومڑی نے جنگل کے 4 حصے کر دیے اور ہر حصے کے جانوروں کو اختیار دے دیا کہ اپنی قسمت کے فیصلے خود کرے۔ اب جو بھیڑیوں نے شیر کو ہٹانے کا سوچا تو انہیں پتا چلا کہ اب کہ انہیں ایک حکمران کو نہیں بلکہ 4 حکمرانوں کو ہٹانا ہوگا، اور ان 4 میں سے ایک لومڑی بھی ہے۔ اس کے لیے تو بہت لمبا چکر چلانا پڑے گا، اور مسئلہ محض حکمران کو ہٹانا نہیں تھا بلکہ یہ بھی تھا کہ اس کی جگہ لانا کسے ہے۔ یہ ڈر بھی تھا کہ پھر کسی چالاک لومڑی سے پالا نہ پڑ جائے۔ خیر اب یہ تو طے تھا کہ شیر کا تختہ بھی الٹا جائے گا اور لومڑی کو بھی نہیں آنے دیا جائے گا، مگر لانا کسے ہے یہ الجھن اپنی جگہ موجود تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسا گدھا مل جائے کہ جس کے سر پر حکمرانی کا تاج رکھ دے، جو صرف سر پر تاج رکھ کر خوش رہے، مگر کیا کریں، گدھا بھی کچھ ایسا گدھا ثابت نہ ہوا۔ ایسے میں ایک بوڑھے قریب المرگ سے بھیڑیے نے کہا کہ وہ ایک مشورہ دینا چاہتا ہے۔ سارے بھیڑیے اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ پچھلی بار بھی شیر کا تختہ الٹنے کی ساری اسکیم اسی نے بنائی تھی۔ ہاں بس بعد میں لومڑی والا ہاتھ ہو گیا تھا۔ خیر بوڑھے بھیڑیے نے کہا کہ کیوں نہ اس احمق سے گدھ کو بادشاہ بنا دیا جائے جو کئی سال سے بادشاہ بننے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ وہ اکثر نشے میں دھت پڑا رہتا ہے اور حکمرانی کا اسے کچھ پتہ نہیں۔ اس کے بارے میں یہ ڈر نہیں ہوگا کہ وہ لومڑی کی طرح کوئی چالاکی کر جائے۔ بھیڑیوں کو یہ تجویز بہت پسند آئے، چنانچہ گدھے کے ساتھ رابطہ کیا گیا اور اسے اشارہ دے دیا گیا کہ وہ بادشاہ بننے کی تیاری کرے۔ گدھ بڑے دھڑلے سے میدان میں اتر آیا اور شیر پر جھوٹے سچے الزامات کے تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے۔ اس کا سب سے کامیاب حملہ یہ الزام تھا کہ شیر تو خود بھیڑ بکریوں اور گائے بھینس کو کھا کر جیتا ہے، وہ کیسے ان کی حفاظت کر سکتا ہے۔ یہ بات گھاس خور جانوروں میں بہت مقبول ہوئی، جس کی وجہ سے گدھ کو بہت پذیرائی ملی۔ گدھ نے کچھ کتوں اور کووی کو ساتھ ملا لیا، کچھ کو بھیڑیوں نے اشارہ کر دیا کہ کس کا ساتھ دینا ہے۔ چنانچہ گدھ جو بھی الزام شیر پر لگاتا کتے بھونک بھونک کر اور کوے کائیں کائیں کر کے آسمان سر پر اٹھا لیتے۔ شیر کی طرف سے وضاحت جوابی الزام اس شور میں کہیں گم ہو جاتا تھا۔ اس طرح کچھ جانور گدھ کی باتوں میں آ کر اس کے ساتھ مل گئے، کچھ کو اندازہ ہو گیا کہ گدھ یوں ہی اچانک میدان میں نہیں اتر آیا،
کوئی ہے جس نے گدھ کی پیٹھ ٹھونکی ہے۔ ایسے جانور بھی گدھ کے ساتھ شامل ہو گئے، بلکہ ان میں کچھ تو ایسے بھی تھے جو ماضی میں گدھ کو مردار کھانے کا طعنہ دیا کرتے تھے۔ گدھ کے ساتھیوں کی سب سے بڑی دلیل یہ تھی کہ گدھ جیسا بھی ہے، اس نے کبھی خود کسی جانور کا خون نہیں کیا۔ گدھ کی دوستی ایک چیتے کے ساتھ تھی۔ گھاس خور جانوروں کا شکار کرنا چیتے کا کام تھا۔ اس کا بچا کھچا گوشت گدھ کے حصے میں آ جاتا تھا۔ اس طرح کافی سارے جانور گدھ کے ساتھ شامل ہو گئے، مگر پھر بھی بات نہیں بن رہی تھی۔ شیر اور گدھ کے درمیان الزام تراشیاں بہت تیز ہو گئیں۔ دونوں طرف سے تابڑ توڑ حملے شروع ہو گئے۔ ایسے میں بھیڑیوں نے اعلان کر دیا کہ بادشاہ کے چناؤ کے وقت امن و امان کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے امن و امان قائم رکھنے کی ذمہ داری اپنے سر لے لی۔ چناؤ کے وقت ہر جانور کے ساتھ بھیڑیے موجود تھے۔ جنگل کے جانور آج بھی حیران ہیں کہ جب شیر کے حق میں 60% جانور تھے تو آخری گنتی میں وہ 49% کیسے رہ گئے۔ مگر چناؤ کے عمل پر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ چناؤ بھیڑیوں کی موجودگی میں ہوا تھا۔ کم از کم جنگل کے کتے تو ہر وقت یہی بھونکتے رہتے تھے اور رہی صحیح کسر کوے پوری کر دیتے تھے۔ خیر گدھ بادشاہ بن گیا، مگر جنگل کے حالات بگڑنا شروع ہو گئے۔ بھیڑیں غائب ہونا شروع ہو گئیں۔ بھیڑوں میں تو ایسا خوف و ہراس پھیلا کہ انہوں نے اپنے تحفظ کے لیے کوئی کوشش کرنا بھی چھوڑی دی، بس حالات کے رحم و کرم پر رہ گئیں۔ حد تو یہ ہوئی کہ جو کتے گدھ کے حق میں صبح شام بھونکا کرتی تھے، انہوں نے بھی کھلے عام معافیاں مانگ لی ہیں۔ کچھ کھچڑی پک تو رہی ہے۔ دریائی گھوڑے نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ جنگل کو گدھ سے نجات دلائے گا۔ جنگل کے جانوروں کے آگے بہت سے سوالات ہیں۔ کیا دریائی گھوڑا انہیں بھیڑیوں سے نجات دلا سکے گا یا صرف گدھ سے نجات دلانے تک ہی جائے گا؟ کیا بھیڑیوں نے گدھ کی سرپرستی سے ہاتھ کھینچ لیا ہے؟ کیا دریائی گھوڑا بھیڑیوں کی آشیرواد سے میدان میں نکلا ہے؟ کیا کوئی نیا گدھ میدان میں اتارا جائے گا؟ ویسے ایک گدھے کا آج کل بھیڑیوں کے ساتھ میل جول بہت بڑھ گیا ہے۔ خدا خیر کرے۔